السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں 26۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر ہمارے گھروں سے برکت اور خوشیاں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ دوستوں، کبھی آپ نے سوچا کہ پہلے کے زمانے میں گھروں میں چیزیں کم تھیں لیکن سکون زیادہ تھا؟ ایک روٹی بھی ملتی تھی تو سب خوشی خوشی کھاتے تھے، دل مطمئن تھا۔ آج کے دور میں دسترخوان پر کئی ڈشز ہیں، پیسے بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، لیکن دلوں سے سکون غائب ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ برکت صرف زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی چیز بھی کافی ہو جائے، دل مطمئن رہے، گھر میں سکون اور محبت قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ناشکری ہے۔ ہم جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش نہیں ہوتے، ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں۔ ناشکری دل سے سکون چھین لیتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ حرام رزق ہے۔ جب کمائی میں جھوٹ، دھوکہ یا سود شامل ہو تو اس کمائی سے کبھی برکت نہیں آتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، وہ جسم جو حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ سوچیں، حرام کی کمائی ہمارے گھروں کے سکون کو کیسے چھین لیتی ہے۔ تیسری وجہ فضول خرچی ہے۔ ہم کمانے کے باوجود غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بیجا خرچ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی وجہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ انہی کی دعا گھروں میں رحمت اور برکت لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جو حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ سوچیں، حرام کی کمائی ہمارے گھروں کے سکون کو کیسے چھین لیتی ہے۔ تیسری وجہ فضول خرچی ہے۔ ہم کمانے کے باوجود غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بیجا خرچ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھی وجہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ انہی کی دعا گھروں میں رحمت اور برکت لاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پانچویں وجہ دلوں میں نفرت اور حسد ہے۔ جب گھروں میں محبت ختم ہو جائے، ہر کوئی دوسرے سے بدگمان ہو تو پھر خوشیاں کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ چاہے کتنا بھی پیسہ ہو، سکون نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت واپس کیسے آئے؟ سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ ایک وقت کی روٹی بھی ملی ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز ہے حلال کمائی۔ چاہے کم ہو مگر جب حلال ہو تو دل کو سکون دیتی ہے، گھر میں خیر و برکت لاتی ہے۔ تیسری چیز صدقہ اور خیرات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جب ہم اپنی کمائی میں سے دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز والدین کی خدمت ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ان کی خدمت ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور انہی کی دعا سے گھر میں رحمت اور سکون اترتا ہے۔ پانچویں چیز محبت اور معافی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں، دل صاف کر لیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو اللہ گھروں میں سکون اور برکت ڈال دیتا ہے۔ دوستو، برکت کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں ہے بلکہ دلوں کے سکون اور گھروں کی خوشیوں سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون واپس آئے تو ہمیں شکر گزار بننا ہوگا، حلال کمانا ہوگا، صدقہ دینا ہوگا، والدین کی خدمت کرنی ہوگی اور دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، برکت وہاں آتی ہے جہاں شکر، محبت، معافی اور خدمت ہو۔